تو اس طریقت میں جڑے رہنا، وابستہ رہنا، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی دوست اس سے اختلاف کرے، بالکل ممکن ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی انا کو بھولنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو بھولنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے مٹی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تسبیح ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تسبیح ہے، ایک مجموعہ ہے منقو کا، یہ تسبیح ہے۔ اگر اس میں سے ایک من کا علیحدہ ہو تو اس کو آپ تسبیح کہیں گے؟ ایک من کا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ پورے من کے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایک دھاگے نے جوڑا ہوا ہے۔ اب اس تسبیح کو ہم من کا نہیں بولیں گے، اس کو تسبیح بولیں گے۔ کتنے منقے ہیں اس میں؟ ان منقوں نے اپنے آپ کو بلا دیا کہ ہماری بھی کوئی شناخت ہے، بھول گئے ہیں وہ سب، تو ایک شکل بنی ہے تسبیح کی۔ تو تبلیغ پر جب ہم جاتے ہیں اور نکلتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے نفس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو پھر اس چیز میں نے پھر یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقت کے یہ لوازمات ہیں اور یہ اس کے شرائط ہیں جو کہ مجھے بھی اور آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ اگر اس کو کوئی بھی ایک من کا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں تو بڑا منفرد ہوں، مجھ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، میں اس سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، تو وہ پھر تسبیح نہیں کہلوائے گا، وہ ایک من کا کہلوائے گا۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ ہیں تو ہماری ایک شکل تسبیح کی طرح ہے، اور اگر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ایک من کا یا گانا جو بھی ہم سمجھیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بلانے کی ضرورت ہے، اپنی انا کو اور اپنے شان اور شرف کو بھولنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر لوگ عزت دے رہے ہیں تو بے شک دیں، لیکن اس وجہ سے ہمارے اندر خود پسندی نہ آنے پائے، ہم کہیں کہ ہاں بھائی میں کچھ بن گیا ہوں، یہ آ جاتا ہے۔ آپ کے لیے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے اندر جھانک کر میں اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم طریقت سے وابستہ ہیں اور طریقت کی جو تعلیمات ہیں اس کی ہی باتیں عرض کی